الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الله تعالى في مقام آخر: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال الله تعالى في مقام آخر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے قابل قدر معزز اور دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں، یہ آج کا ہمارے آپس کا مذاکرہ جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے آپس کا مذاکرہ مومنین کو نفع دیتا ہے. فرماتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرو، اور یہ مذاکرے مومنین کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں. تو آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں مذاکرہ کریں. کس چیز کا مذاکرہ؟ جو مذاکرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے. صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے تھے جس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کی تجدید کیا کرو. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں دروازوں کو رگمال کے ساتھ جب اس پہ زنگ لگتا ہے تو اس کو رگمال لگایا جاتا ہے، رنگ کو تازہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اصل والا نظر آئے، خوبصورت نظر آئے. تو مسلمان میں سب سے اہم چیز وہ ایمان ہے، جس کی قدر کی جاتی ہے
ایمان کو زنگ پڑتا ہے. کیوں زنگ پڑتا ہے؟ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اس طرح دلوں کو ایمان کو بھی زنگ لگتا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ دوسرے صحابہ کرام کو صحابہ کو کہتے تھے آؤ ایمان کی تجدید کرے. کیا کرے بھائی؟ ایمان کی تجدید کرے. تو یہ مذاکرے ایمان کی تجدید ہے. یہ صرف سننا سنانا نہیں ہے بلکہ سیکھنا اور سمجھنا ہے. سننا سنانا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک بات کہی آپ نے سنی بات ختم. ایک ہے سیکھنا اور سمجھنا. میں نے بات کو سیکھا اور سمجھا. فرماتے ہیں اس اجتماع پہ مولانا ابراہیم دورہ صاحب فرمایا کرتے تھے سمجھنا کسے کہتے ہیں. آپ حضرات نے بھی شرکت فرمائی ہوگی, شاید آپ نے بیان سنا ہوگا, مجھ سے اچھی طرح آپ نے بھی سمجھا ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے بات تو اکابر کی باتوں کو دہرانا ہے, ہمارے اپنے تو کچھ ہے نہیں, وہ تو اکابروں کی بات دوبارہ دہرانا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے. تو فرمایا کرتے تھے کہ سمجھنا کسے کہتے ہیں؟ جب بندہ ایک بات غور سے سنے اور اس پر عمل کرے, یہ سے کہتے ہیں سمجھنا. عمل کے بغیر یہ بات سننا سنانا ہوا, بس بات ایک کان سے سنا دوسرے سے نکلا بات ختم. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں, اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور میں ایسے ماحول کے اندر بیٹھنے کی توفیق دی. یہ اللہ رب العزت نے کیا. اس میں ہمارا اپنا کچھ کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ ہی کی ذات نے کیا ہے, توفیق اللہ نے کیا ہے. ہم دیکھیں اپنے جو ہمارے علاقے میں ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو ہم سے اچھے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں میں نوجوان ہوں, مجھ سے بہتر نوجوان موجود ہے. اگر ایک بندہ کہے میں مالدار ہوں, ہم سے کئی مالدار لوگ موجود ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں خوبصورت ہوں اس لیے اللہ نے توفیق دی, بھائی ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ موجود ہیں. اگر کوئی اس لیے کہے کہ میں پہلوان ہوں تو ہم سے طاقتور اور پہلوان لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر. لیکن یہ محض اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو یہ توفیق دی. اس پر بھی ہم غرور نہ کریں, اس پر بھی ہم غرور نہ کریں. یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس محنت کی ناقدری کی, اس محنت کی ناقدری کی تو یہ توفیق بھی سلب ہو جاتا ہے. کام کی ناقدری یہ بہت خطرناک ہے. اگر ہم نے کام کی ناقدری کی تو یہ بیٹھنے کی توفیق کیا. لوگ پھر آداب گشت میں جب کبھی عمومی گشت ہوتا ہے پرانے ساتھی سامنے آتا ہے لیکن راستہ بدل لیتا ہے, وہ بھائی تبلیغ والے ہیں, پرانے ساتھی 4 مہینے بھی لگے, چلہ بھی لگائے اور کیا ہے سال بھی لگائے, لیکن ناقدری کی ہے. اللہ کو ناقدری پسند نہیں. کبھی ہم اس کام کی قدر کریں, اس کی ناقدری نہ آئے. تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ آپس میں بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کو ایمان کی باتیں کیا کرتے تھے. آپ نے آپ کے سامنے ہوگا یہ بات سنا ہوگا, کہ یہ بات سنا ہوگا بلکہ آپ نے سمجھا بھی ہوگا کہ صحابہ کرام صبح کو جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے, پوچھتے تھے ایک دوسرے سے, بھائی آج آپ نے رات کس عمل میں گزاری, آپ نے کیسا صبح کیا, ہاں جی آپ نے کیسا صبح کیا. تو
ایک دوسرے کو اپنے رات والے اعمال بتاتے تھے، ہم نے اتنا اعمال کیا، اتنے اعمال کیے، تہجد کی کتنی، اور اس طرح تسبیحات کیسی کی، اور رات کو کن اعمال میں گزارا، ہماری اعمال رات کو غفلت میں گزرتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو آپس میں بیٹھتے تھے اور ایمان کی تجدید کیا کرتے تھے، اور جو ہم آج یہ ہمارے محنت کا، تبلیغ کی محنت کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، دعوت ہے کہ ہم اللہ سے ہونے کا اور مخلوق سے نہ ہونے کا، اللہ کے ارادے کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہم اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے کہ ہمارا دل تک کی بات پہنچ جائے، کہ ہمارا دل بھی ایمان لے۔ فرماتے ہیں جب کئی ہزار بار زبان سے یہ بات بولا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے یقین، یہ جب زبان سے بولا جائے ایک دفعہ یہ دل بولتا ہے، یہ دل بھی ایک دفعہ بولتا ہے ہاں ایسا ہے، کئی ہزار بار۔ تو بھائی یہ بزرگ جب ہمیں کہا جاتا ہے، بزرگ ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ 25 آدمیوں کو دعوت دو، کیوں؟ کہ یہ دل یہ بات سمجھے، اس دل میں اتارنا ہے۔ تبلیغ کا کام یہ دوسروں کو نہیں، اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ جب سے کسی نے بھی دوسروں کے اصلاح کی نیت کی، اپنی نہیں کی، دوسروں کے اصلاح بھی نہیں ہوگا، اپنا بھی نہیں ہوگا۔ اپنے تو نیت نہیں کی اور دوسروں کے اصلاح کرنے کی نیت کیے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم اس سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے، بڑوں نے حکم کیا ہے تو الامر فوق الادب کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں خود بھی اپنے باتوں پر عمل کرنے کا محتاج ہوں، اور زبان بولنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، کام سننے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، آپ بیٹھنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو بھائی ہم بار بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تبلیغ کا کام بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ یہ صرف نقل و حرکت نہیں ہے، اس میں اللہ نے بہت برکت رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے ابتدائی چلنے میں ہمارے علاقے کا ایک بزرگ تھا، تقریباً 60 سال عمر تھی اس کی۔ جب وہ اس کے ہمارے آپس میں ہوتا ہے نا، وہ تجوید کا حلقہ لگتا ہے، تو اس نے کلمہ پڑھا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ غلط پڑھا گیا۔ 60 سال کی عمر ہے، ہمارے KPK کو لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت دین پسند لوگ ہیں، بہت دیندار لوگ ہیں۔ ہمارے KPK خیبر پختونخوا کا یہی حال ہے۔ 15 دن لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک کرنے ہیں، 15 دن لگے، مجھ جیسے عاجز کی 15 دن لگے۔ تو بھائی اس لیے یہ الفاظ بھی میں نے آپ کے سامنے دہرائی۔ ہمارے چونکہ اکثر ہم نے دادی سے سنا ہے، نماز بھی دادی سے پڑھا سیکھا ہے، دادا دادی انہیں کسی عالم سے اکثر عالم سے نہیں سیکھا ہوگا نا،
تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا کہ لا الہ، آپ تھوڑا سا بولے الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ ٹھیک کرنا ہے بس. میرا مقصد یہ ہے، تبلیغ کا یہ مزاج نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم تلفظ ٹھیک کریں، تلفظ ٹھیک کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ. یہ کلمہ سب سے بنیادی جز ہے، یہ ہم ٹھیک کریں گے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ یہ ہے جو ہمارے اکابر ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا اور سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس ترجمہ کو سیکھیں. لا الہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے بھائی؟ ایک اللہ، ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کلمے کا ترجمہ ہے. اور اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ترجمہ ہو گیا، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین. اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین. اللہ سب کچھ کرتا ہے اور اللہ کے بغیر جتنے بھی ہیں اللہ کے بغیر. اللہ احد ذات ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے زندہ ہے یا مردہ ہے، فرشتے ہیں یا انبیاء ہے، ولی ہے یا صحابی ہے، جو بھی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، سب مخلوق ہے. کیا ہے بھائی؟ سب مخلوق ہے. یہ انسان میں نے آپ کو طبقات بتا دی. انسان کے علاوہ گرمی ہے، سردی ہے، بیماری ہے، صحت ہے، پیسے ہیں، جائیداد ہیں، عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، یہ سارے اللہ کے مخلوق ہیں. کیا ہے بھائی؟ مخلوق. اس ایمان کی تربیت اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں کئی بار توحید کی تربیت اللہ نے ہمیں کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا واقعہ ہمیں پورا تفصیل سے ذکر کیا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ مخلوق، پانی مخلوق ہے، پانی میں صفت ہے اللہ نے رکھی ہے، اس میں صفت ڈبونے کی صفت. یہ کس چیز کی صفت ہے؟ ڈبونے کی. اس میں کوئی چیز ڈال دے تو یہ وہ پانی میں ڈوب جائے گا. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہماری پشتو بھی اردو بھی گلابی ہے نا، تو شاید سمجھ میں نہ آئے، میں معذرت تمام. تو اس میں ڈبونے کی جو صفت ہے یہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں واقعہ کے اندر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ڈبونے کی صفت اس پانی میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ڈالی ہے. جب اللہ نے ڈبونے کی صفت لے لی تو موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ وہ عبور کر رہا ہے اور پانی میں بہنے کی صفت ہے وہ بھی ختم ہو گئی، وہ بھی رک گئی. پانی اس طرح رک گئی جیسے دیوار رکے ہوئے ہے. اور درمیان میں 12 رستے ہیں. فرماتے ہیں مفسرین کہ بیچ میں کھڑکیاں بھی سیدھی بنی ہوئی ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے. اب یہ پار کر گئے اور پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرعون آ رہا ہے.
ساتھی آ رہے ہیں، اس کے لشکر آ رہے ہیں، تو وہ درمیان میں پہنچ گئے۔ اللہ نے دونوں صفتیں لے لی، دیکھنے کی، اس میں یہ مایا ہے، دیکھتا ہے، اور ڈبونے کی، دونوں اللہ نے اس میں واپس ڈال دی، بس وہ سارے ڈوب گئے اس میں۔ تو اللہ رب العزت سے ہونے گیا اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، عزت کس کے ہاتھ میں؟ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جتنے بھی مخلوقات اکٹھا ہو جائے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ نے ارادہ نہیں کیا ذلیل کرنے کا، عزت دینے کا ارادہ کیا، تو سارے انسان، جنات، مخلوقات جتنے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائے، اس بندے کو ذلیل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے عزت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ اور صحت بھی اللہ کے ہاتھ میں، صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، واقعہ تو ہم سب نے سنا ہوگا، لیکن جب اللہ نے ارادہ نہیں کیا تھا تب تک اس بیماری موجود تھی۔ اللہ نے ارادہ کیا، تھوڑا سی معمولی سے عمل سے اس کو اللہ نے صحت دے دی۔ صحت اللہ رب کے ہاتھ میں، قدرت میں، اللہ کے قبضے میں۔ ڈاکٹر کے پاس صحت نہیں ہے، ڈاکٹر یہ سنت عمل ہے علاج کرنا، سنت کے کئی طریقے۔ بیماری آ گئی تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ سے مانگ، پھر کیا کرے بھائی؟ صدقہ کر لو، اپنے بس کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق صدقہ کر لو، دعائیں کر لو، اللہ سے مانگو، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھو، اس پر دم کر لو، آخر میں جا کر ڈاکٹر کے پاس جانا۔ ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب ڈاکٹر لاجواب کہتے ہیں بھئی اس کو گھر لے کے جاؤ، تیاری کرو کفن دفن کی، تو پھر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، ہمارے گھر میں مریض ہے، اس کو دم کرنا ہے۔ اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ دم کیسا ہوتا ہے نا، ہمارے پٹھان ایسے کرتے ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ دیندار ہیں، لیکن ہم پٹھان ایسے کرتے ہیں۔ جب سارے ڈاکٹروں، رحمان میڈیکل سینٹر سے اور سارے بڑے بڑے جو نام ہیں اس کو فارغ کیا جاتا ہے، تو پھر آگے کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب تھوڑا سا بیمار ہے، والد صاحب اس پہ آپ آ جاؤ، تھوڑا سا دم کر لو، چھٹی حاصل کرو۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، ہم یہ سیکھے کہ پہلے عمل پر، پہلے درجے پر کون سا عمل ہے، جو پہلے درجے پر ہے اس کو ہم نے آخری درجے پر رکھا ہوا ہے۔ یہ بے دینی کی علامت ہے، یہ ناسمجھی کی علامت ہے، یہ دین دوری کی علامت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور صحت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور بیماری بھی اللہ کے قبضے اور قدرت اور ہاتھ میں، بچے بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ کسی کو چاہے بیٹا دے، کسی کو چاہے بیٹی دے، کسی کو دونوں دے۔ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو چاہے اس کو کیا بنے بھائی؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بانجھ پیدا کر دے، ہم اردو میں اس کو شنڈ کہتے ہیں، تو اس کو بانجھ پیدا کر دے۔ سارے ڈاکٹر کوشش کر رہا ہے، دوائی دے رہا ہے، علاج کر رہا ہے، لیکن اس کو بچے نہیں ہو رہے۔ تو بھئی بچے کون دے رہے؟ اللہ کو دے رہا ہے۔ بیٹا اللہ ہی دے رہا ہے، بیٹی اللہ ہی دے رہی ہے۔ بیٹی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، فیصلہ اللہ کی۔ ہم اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی کو بیٹی ایک ملی، دوسری ملی، تیسری بیٹی
پیدا ہو گئی تو پھر گھر میں ایسی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ کیسے منحوس؟ بس بیٹی پیدا ہو رہی ہے. بھائی یہ مشرکین کی سوچ ہے. علماء سے پوچھو، جب وہ اپنے لیے لڑکوں کو پسند کرتے تھے، اپنے لیے کیا؟ لڑکوں کو پسند کرتے تھے، اور اللہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ ملائکہ ان کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ. اپنے لیے لڑکے پسند کرتے تھے اور اللہ ان کے لیے فرماتے تھے، کہتے تھے نعوذ باللہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ بیٹا دیا اللہ نے دیا، بیٹی دی اللہ نے دیا، یہ اللہ کی منظور ہو. تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ بھائی اللہ کے ہاتھ میں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے طریقوں میں دنیا اور آخرت کی کامیابی، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. اور اس کے بغیر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں ناکامی کا پکا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے. صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک جتنے بھی معمولات ہیں اس میں ہم سنت طریقوں کو دیکھیں. اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کا کون سا طریقہ ہے؟ ہم اٹھتے ہیں، اس میں سنت طریقہ کیا ہے؟ اٹھ کر فوراً چلنا نہیں. آپ نیند سے بیدار ہو گئے تو بیٹھ گئے، آپ نے تھوڑا سا مطلب اسی وقت ڈائریکٹ چلنا نہیں، تھوڑا سا آپ نے 1-2 سیکنڈ کے لیے 3 سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا اسی اپنی چارپائی پر اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے تاکہ آپ کے حواس وہ بھی پورا حاضر ہو جائے. بندہ کبھی کبھی اور آپ نیند میں چلنے پڑتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. اور پھر دونوں ہاتھوں سے دونوں آنکھوں کو وہ ملنا اور دعا پڑھنا اور اس کے بعد پھر اعمال کرنا. نماز کی تیاری ہے اپنی، اس کے بعد اب اسی مصروفیات ہیں تو اسی وقت سے شروع ہو جائے. ہر عمل میں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے عمل موجود ہے، طریقے موجود ہیں. ہم پانی پیتے ہیں، اس میں کتنے طریقے جو سنت اور آداب میں آتے ہیں. دائیں ہاتھ سے پینا ایک ہو گیا. دوسرا دیکھ کر پینا، پہلے دیکھا کیا ہے پانی میں، گلاس میں برتن میں کیا ہے، کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سانسوں سے پینا اور بیٹھ کر پینا، 3 سانسوں سے پینا. اس طرح سر پر ٹوپی ہو پینا، ننگے سر نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کچھ آداب ہے اور کچھ سنتیں ہیں. کبھی کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کھڑے ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے. اس کے کچھ وجوہات ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہم سنت پر آ جائیں، سنت معلوم کریں. سنت کیا کرے؟ معلوم کرے. سنت کا پتہ کس کو ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ نہیں؟ یہ علماء کو ہوتا ہے. بھائی اگر ہم زمیندار لوگ گنے کا کاشت کرتے ہیں، گندم کا کاشت کرتے ہیں اور گندم کے کاشت کرنے کے لیے ہم مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لے رہے ہیں MBBS سے، تو کیا ہے ہم وہ مشورہ لینے والے بیوقوف ہو گئے یا دینے والا بیوقوف ہوگا؟ اگر دونوں ایک لے رہا ہے دوسرا دے رہا ہے تو میرے خیال میں دونوں بیوقوف ہوں گے.
کیونکہ ڈاکٹر کے گندم کا مشورہ دینے کا حق بھی نہیں ہے اور نہ اس کو معلوم ہے. اور یہ جو گندم کا مطلب کاشت کر رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کا مشورہ کس سے لینا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے لیے ہم نے اپنے پی جی ڈی والے کو معلوم کیے ہوئے ہیں. مریض کا ڈاکٹر کا معلومات کرنا ہے تو ڈاکٹر سے کرتے ہیں اور دین کے معلومات کرنا ہے تو کسی سے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی ہو گیا. نوجوانوں کے بارے میں اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ایسے کئی باتیں جو یہ مختلف چیزوں پر سامنے آتے ہیں. اکثر ایک چیز سامنے آتا ہے کہ حدیث پاک میں جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہے. بھائی اس کو شیئر کرو, اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. بھائی یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے, جھوٹ لگانا ہے. اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا, میرے ذمے جھوٹ باندھا, اس نے اپنے لیے جہنم کا کیا کیا انتظام کر لیا, اس نے اپنے لیے جگہ بنا لی. تو بھائی ہم جو بھی بات اس لیے جو بزرگ فرماتے ہیں کبھی عوام سے کہتے ہیں جب آپ حدیث سناؤ تو اس میں مفہوم کا اضافہ کرو, کیونکہ اس میں اگر اپنے الفاظ داخل ہو گئے مطلب وہی ہے صرف الفاظ اپنے تو اس میں نقصان نہیں ہوگا. اتنے بزرگ احتیاط کرتے ہیں, ہم بھی احتیاط کرنا شروع کریں. ہم بھی ایسے بس کسی نے کہہ دیا بھائی یہ سنت ہے, کسی نے کہہ دیا بھائی یہ حدیث ہے, بس ہم بھی اسی طرح بس اس پہ لگ گئے. نہیں, عالم سے پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث ہے کہ نہیں, کیا یہ سنت ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ ہم سنت کا معلوم کریں. فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اس طرح قرآن مجید میں بھی تذکرہ موجود ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے حبیب سے محبت کریں. اور حبیب سے محبت کیا ہے بھائی, اس کے سنتوں سے محبت کرنا. اور ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو اس وقت میں رائج نہیں ہے عوام میں, وہ بالکل ختم ہو گئی ہے, عوام اس پر عمل نہیں کرتے, تو ایسی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں سے زیادہ اجر ملتا ہے. اس کو مسواک سنت ہے, مسواک کیا ہے, سنت ہے. ایسے جو بھی سنت ہے, داڑھی ایک سنت ہے. اور فرماتے علماء کرام فرماتے ہیں یہ کیا ہے, یہ واجب ہے لیکن سنت پہ سے ثابت ہے. یہ واجب ہے لیکن سنت سے کیا ہے بھائی, ثابت ہے. تو بھائی ہم ہر چیز کو دے کے کھاتے سنت طریقے سے کھائے, اور پیتے ہیں سنت طریقے سے, سوتے ہیں تو سنت طریقے سے, اٹھتے ہیں تو سنت طریقے سے. اور ہم یہ صرف یہ اعمال نہیں, تجارت کرتے ہیں وہ بھی سنت طریقے سے کریں. یہ علماء سے پوچھ لے, علماء سے پوچھ لے. سب کے سامنے یہ بات تاکید عرض کر رہا ہوں, علماء سے پوچھ لے کہ ہمارے بازار کے جو کاروبار چل رہا ہے کیا یہ 100% سنت کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, 100 کیا 1% بھی نہیں ہے. علماء سے پوچھ لے. ہدایہ میں اور احادیث میں اور قرآن اور سنت کے طریقوں میں جو ہمیں طریقے تجارت کے بتائے گئے ہیں, آج کے طریقے 100% اس کے مخالف ہیں. تو بھائی ہم ایسا آپ میں سے ہیں نا, تجارت والے کاروبار والے ایسے میں ہیں نا, کاشتکار بھی ہے اس میں. تو ہر عمل ہر بندہ اپنی زندگی کے مطابق وہ ملازم ہے, اس میں اللہ کے احکامات کو دے کے, وہ اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دے کے اس پر عمل کرے, اس کو سیکھے, سمجھے, عمل کرے. اس طرح جو کاروبار کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, اس میں ہر عمل میں
ہر عمل میں زندگی 24 گھنٹے اس میں بندہ جو بھی کر رہا ہے وہ چھوٹا ہے، اس کے لیے اپنے طریقے ہیں۔ شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ بڑوں کا احترام کرنا، اپنے ماں باپ کا خدمت کرنا، احترام کرنا۔ ایک ہے بڑا ہے، اس کے چھوٹے ہیں، چھوٹوں کے بھی حقوق ہے۔ جس شریعت میں جانوروں کے حقوق ہو، کیا اس شریعت میں بچوں کے حقوق نہیں ہوں گے؟ حقوق البہائم، مولانا اشرف علی تانجورہ مولا نے احادیث کا اور شریعت کے اقوال اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایک کتاب اس میں انہوں نے لکھی ہے، جس میں صرف یہ ہے کہ جانوروں کے کیا حقوق ہے، جانور کے کیا حقوق ہے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے۔ میں عرض کر رہا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ہم اپنی زندگی میں لائے، اپنی زندگی میں سنت کے طریقے لائے، صرف سننا سنانا نہ ہو، بلکہ آج میں نے ایک سنت سیکھ لیا، وہ سمجھا اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیا، عزم کیا میں یہ سنت اپنی زندگی میں زندہ کروں گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس کا اہتمام۔ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پانچے ہیں نا، اس کو اٹھا لیتے ہیں، ایسا ہے ایسے ہے نا، اسی وقت اٹھاتے ہیں اور اس سے پہلے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم تھوڑا سا یہ پانچے اوپر اٹھائے تو کیا اس پر ہماری ڈگری خراب ہو جائے گی؟ میں افسر ہوں، کیا لوگ مجھے کم تر سمجھیں گے؟ تنخواہ کم ملے گی؟ میں ذمہ دار ہوں تو کیا میری گندم خراب ہوگی؟ اگر میں تجارت کرتا ہوں کیا تجارت میں نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پھر کیوں ہم یہ پیچھے اوپر نہیں اٹھا سکتے؟ اس میں ہمارا نہ دنیائی نقصان ہے بلکہ نہ اٹھانے میں آخرت کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی۔ فرماتے حدیث مبارک میں آتا ہے جو مرد کے جو پانچے شلوار کے یہ جس کے نیچے ہو اور یہ ہڈی یہ نظر نہ آئے تو ایسے پاؤں یہ جہنم میں جلیں گے، جہنم میں۔ بھائی ہم سیکھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اور عزم کرتے ہیں نا، اس کے لیے محنت ہے۔ ہم یہ جو ابھی نکلے ہیں نا، ابھی مذاکرے آپس کے مذاکرے، تبلیغ نام ہے غیر مسلموں کو دین سکھانا، اس تک دین پہنچانا، دعوت تبلیغ یہ ہے۔ لیکن جو ہمارا یہ امت کو اس مقام پر دوبارہ پہنچانے کی کوشش ہے جس مقام پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ کرنے والی یقین، سنت والی زندگی، نماز والی احکامات والی زندگی اور اچھے اور علم والی اعمال، ذکر والی زبان، ذکر والی جو وقت فارغ ہے اس میں ذکر کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق وہ ہمارے اندر آ جائے۔ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں آپ میں سے سب سے بہتر ہوں اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق۔ کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں بھائی؟ اپنے اخلاق کو دیکھیں، گھر میں زندگی کیسی ہے۔ اکثر میں اپنے شادیوں سے آپس میں اکثر یہ مذاکرہ کرتا ہوں کہ ہم باہر میں تو ہر کسی کو گلے لگاتے ہیں، ہر کسی کو کیا کرتے ہیں؟ گلے لگاتے ہیں بھائی۔ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی، اس کو بھائی کیا ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب اپنا گھر میں اپنا بیٹا ہے
تو اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس بیٹے سے پوچھے، وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس بیٹے سے پوچھے۔ بھئی ہم اخلاق والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ صفات آئے گا صحیح نیت کے ساتھ، اور یہ صفات آئے گا، اس کے لیے یہ محنت ہے کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر آ گئے تو پھر ہم لوگ دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں، غیر مسلموں کو دعوت دے سکتے ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ ہم پھر دوسروں کو دعوت دیں گے غیر مسلموں کو، اور وہ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو دیکھیں گے، ایمان لائیں گے۔ تو اس کے لیے یہ محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس کے ذمہ ہے۔ مولا الیاس رحمہ اللہ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ کام نہیں کرتا، یہ عملاً اس بات کا گواہی دیتا ہے، یہ عملاً یہ کہتا ہے کہ دوسرا نبی آئے گا، یہ ابھی اس انتظار میں کہ دوسرا نبی آئے گا۔ تو بھائی یہ دوسرا نبی آنے کا ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی ہے، اس کے بعد دوسرا نبی نہیں ہے۔ جب نہیں آئے گا تو یہ کام ہمارے اور آپ کے ذمہ، اس کے لیے ہم عزم کریں انشاءاللہ، کریں گے نہیں عزم کریں گے بھائی؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ بیان ہوگی۔ ہم جم کر بیٹھے، آخر تک بیٹھے، اور جب تک ممبر کی طرف سے ہمیں اجازت نہ ملی ہو تب تک ہم بیٹھے انشاءاللہ۔ تقاضے جتنے بھی ہیں چاہے ہم پورا کر سکتے ہیں چاہے پورا نہیں کر سکتے، لیکن آخر تک بیٹھے انشاءاللہ۔ کون بیٹھے گا بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہوتا ہے ہر مجلس کے اختتام پر، پورا بڑا حدیث ہے، آخر میں فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، آپ ایسی حالت میں اٹھ جائے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو بھائی آخر تک بیٹھیں گے نا، جس طرح الحمدللہ بھی بیٹھے انشاءاللہ، اس طرح مغرب کی نماز اور بیان میں بھی آخر تک بیٹھے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟